السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، تمام زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے ملنے جلنے والوں کی تمام نیک ناجائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرمائے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں اس سلسلے میں کہ فاتحہ کیسے پڑھیں، ایصال ثواب جمعرات کے دن یا پیر کے دن کیسے کریں، اس کے علاوہ کیسے کریں۔ لوگ پریشان رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے تو فاتحہ جمعرات کے دن پڑھیں گے، اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا۔ پیر کے دن امام صاحب آئیں گے، فاتحہ کریں گے تو کھانا کھایا جائے گا۔ لہٰذا امام ایک ہیں، اگر وہ ایک کسی کے گھر چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہ جائیں تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے گھر کے بار بار چکر لگانے کے لیے نہیں، کیونکہ نماز تو جو پڑھائے گا وہ پڑھا لکھا ہی پڑھائے گا صحیح طریقے سے۔ اور فاتحہ ایک نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس کو اگر کریں گے تو اچھا ہے، نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایک مستحب کام کے لیے آپ امام صاحب کے پیچھے پڑے رہیں، اور امام صاحب میرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے تھے، لہٰذا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں مسجد کا چندہ نہیں دوں گا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایک امام ہے، 100-200 گھر ہیں، وہ کہاں تک جائے گا؟ رہی بڑی فاتحہ کی مثال کے طور پر تیجا، 10واں، 20واں، 40واں ہے، تو اس میں لوگ کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا امام صاحب ان موقعوں پر آپ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ رہا میلاد کا معاملہ، محفل کا معاملہ، تو ان وقتوں میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر اماموں کو نہ نکالیں، اماموں کا بائیکاٹ نہ کریں، بلکہ اماموں کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں فاتحہ کا طریقہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں، نماز کا طریقہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اور بالخصوص نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کی نماز کو درست کرانا چاہتے ہیں، آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مرد حضرات بھی جو ہم طریقہ بتائیں گے سماعت کر لیں، اور عورتیں حضرات بھی وہ اپنا اس طریقے کو سماعت کر لیں اور یاد کر لیں۔ سب سے پہلے آپ بالکل آسان طریقے سے ہم بتائیں گے، پورے بیان کو سنیں، 3 یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیں۔ چاروں قل ہم بتاتے ہیں کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لیں، اور الف لام میم سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کچھ مفلحون تک پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اگر اتنا نہیں جانتے تو ہم بتاتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر جو بھی آپ کو یاد ہو، آپ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کر دیں، جس انداز میں بھی دعا کرنا آپ کو آتی ہو، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے نام خوب جانتے ہیں، دادا دادی کے نام بھی جانتے ہیں، اور نام نہیں جانتے تب بھی ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کریں یا جیسے ہم بتا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے بتایا آپ اسی طرح سے کریں جو ہم بتانے والے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے انداز میں بھی جو آپ کو آسان لفظوں میں یاد ہو وہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں۔ ہم بتاتے ہیں، اے اللہ، ہم نے جو کچھ درود شریف پڑھا، قرآن مجید پڑھا، شرینی تورک پیش کیا، ان سب کے پڑھنے میں، پیش کرنے میں کسی طرح سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، پروردگار عالم ان کو معاف فرما کر اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ محاضر کا ثواب سب سے پہلے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام، جملہ صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، جملہ شہداء اسلام کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء اللہ و تمام علماء کو عطا فرما۔
پھر جس کے نام سے اصالہ ثواب کر رہے ہیں کسی بزرگ کے، مثال کے طور پر 11ویں شریف ہے، تو آپ خصوصیت کے ساتھ سرکار غوث پاک کا نام لیں یا خواجہ غریب نواز کا نام لیں، اور اگر اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نام لیں، مثال کے طور پر دادا دادی نانا نانی کو مولا، ان تمام محاذر کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے بعد جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارباح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ہمارے گھر سے جتنے بھی چھوٹے بڑے انتقال کر چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اعلی علیین میں ٹھکانہ عطا فرما، سب کی قبروں پر انوار و رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ پروردگار عالم ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازیں ان کے وقتوں پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم ہم سب کو زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ اس کے بعد جو ہے جتنی لمبی دعا چاہیں کر سکتے ہیں، چھوٹی سی دعا بھی کر سکتے ہیں اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں جو آپ سے آتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ دعا تھی جو آپ کے سامنے بتائی، فاتحہ خوانی کا طریقہ بتایا، لہٰذا آپ کو جو بھی یاد ہو، جس طریقے سے یاد ہو، یاد پڑھیں اور یاد کریں اور اس کو بار بار سنیں۔ اس پر نہ رہیں کہ امام صاحب ہی پڑھیں گے تبھی کھانا شروع ہوگا، مرد نہیں ہیں تو عورتیں کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ لہٰذا عورتیں اگر پاک صاف ہیں، بزرگ ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، نوجوان ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بچہ اور بچی ہیں جن کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور سنیوں کے نصیبے میں یہ فاتحہ پڑھنا آئی ہے، کیونکہ سنی جب کھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس لہٰذا آپ ضرور فاتحہ پڑھیے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس لیے واجب سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر نہیں کہ امام صاحب ہمارے گھر پر نہیں آئے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک یہ امام صاحب رہیں گے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اے لوگو، یہ جاہلانہ طریقہ چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اپنے اماموں کو نہ ستاؤ، اپنے اماموں پر ظلم نہ کرو۔ بہت سی جگہ خبریں ملتی ہیں، ہمارے سامنے بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ امام صاحب نے ہمارے یہاں فاتحہ نہیں پڑھی، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، چندہ نہیں دیں گے جب تک یہ رہیں گے، اور اس طرح سے ہمارے ملنے جلنے والوں نے ہی بتایا کہ لوگ اس طرح کی خرافات سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں سے امام صاحب کی امامتیں انہی جاہلانہ خرافات کی بنیاد پر ختم ہو جاتی ہیں، اور امام صاحب وہاں سے استعفیٰ دینے پر اور آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اے لوگو، سدھار پیدا کرو اپنے اندر اور اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر۔ اگر بستی کے اندر کوئی ایسی خرافات کرتا ہے، امام صاحب نے فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس سے نہ گھبرائیں، پڑھے لکھے لوگ امام صاحب کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں اور ظلم کرنے والوں کو پیچھے ہٹائیں۔ چندہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، تم نہیں دو گے، تمہارے بدلے کا چندہ ہم دے دیں گے، لیکن تمہارے یہاں انتقال ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے، امام صاحب نہیں جائیں گے۔ لہٰذا کب تک یہ جاہلانہ رسم و رواج چلتا رہے گا، کب تک یہ آگے بڑھے گا؟ ایک نہ ایک دن راہ راست پر آ جائے گا۔ لہٰذا اگر ایسے جاہل لوگ اور ایسے لوگ پڑے ہیں جو اماموں کو اس بنیاد پر تنگ کرتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو انشاءاللہ پڑھے لکھوں کی بنیاد پر جو ہے جاہلانہ رسم اور جاہلانہ طریقہ ختم ہو جائے گا، اور ایسے جاہل لوگ اپنی آوازوں کو بند رکھیں گے، لیکن صحیح لوگوں کو بولنا ہوگا، اماموں کا ساتھ دینا ہوگا، جو ظلم و زیادتی اماموں کے ساتھ ہو رہی ہے فاتحہ خوانی کی بنیاد پر، درود کی بنیاد پر، لہٰذا یہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اس طریقے کو آپ بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔